याजूज माजूज जब आएंगे तो वो तमाम जानवरों को मार डालेंगे और फिर इनको खाकर दरियाओं और समुद्रों का सारा पानी पी लेंगे। इनके सामने जो भी इंसान आएगा वो उसके टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर मिलेगी तो वो याजूज माजूज के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। और फिर दज्जाल के निकलने के कितने दिनों बाद याजूज माजूज आएंगे। नाजरीन, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। नाजरीन, ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़ी ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए कि ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चूंटियों की तरह ज़मीन पर फैल जाएंगे और वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि इनके रहते ज़मीन भी नज़र नहीं आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूनख्वार जानवरी इंसान याजूज माजूज फैले देखेंगे। ये अपने कदो काठ से ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से भी ज़्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूनख्वार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाते जाएंगे, यहाँ तक कि अगर इनका गुजर किसी नदी से होगा तो जो सबसे पहले वाला लश्कर होगा वो सारा का सारा पानी पी जाएगा। इनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये उसकी पूरी पूरी दीवारों पर चढ़ जाएंगे, और सामने कोई दरख्त नजर आएगा तो उसे मिनटों में खाकर खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे। अगर इनके हाथ कोई इंसान लग गया तो ये हजारों के झुंड में इस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते इसे पूरी तरह खाकर खत्म कर देंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज़ पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में दज्जालुल अर्द और याजूज माजूज वगैरह शामिल हैं। नबी करीम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो ऐसा एक फितना होगा जो सारी उम्मत के लिए वबाल बनकर सामने आएगा। और याजूज माजूज का जिक्र दूसरी मजहबी किताबों में भी मिलता है। दुनिया के ख़त्म होने से पहले एक ऐसी खूनख्वार कौम लोगों के बीच से निकलेगी जो सभी चीज़ों पर तबाह बर्बाद कर देगी। असल में याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपा कर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें और 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के वाक़े में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाला नेक बादशाह हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम जब सफ़र करते करते यूरोप की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक इन्हें दो पहाड़ों के बीच खंडराट में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नजर आई। इस कौम ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के अच्छे अखलाक को देखते हुए इन्हें अपने बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर जाने लगे तो इस कौम ने अपनी तकलीफ़ें हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम को बताईं कि ए बादशाह सलामत, आप जिस इलाके में रहते हैं तो उधर पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए इनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सके। इस कौम ने कहा, ए बादशाह सलामत, हम इस काम के बदले में आपको मुआवजा भी देने को तैयार हैं। लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने मुआवजा लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। नाजरीन, वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर
لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنائی گئیں اور انہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے زمین میں بہت گہرا کھود کر اندر سے ایک بہت مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ دو پہاڑوں سے جا لگی۔ اس طرح لوہے کی دو دیواریں بنائی گئیں اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کے سب سے مضبوط سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دیواروں کے بیچ میں ڈال دوں گا تاکہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا، جس کی وجہ سے وہ دیواریں اس قدر مضبوط ہو گئیں کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ نبی کریم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت میں باقی رہے گی اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو اس کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پاڑ کر کھا جائیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ کر لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی اور ان کے دانت اور ناخن جانوروں کی طرح باہر نکلے ہوں گے۔ ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو آئیں گے اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے پیدا نہیں کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔
تو ناظرین ادھر یہ سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائے گی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جائیں، کوئی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ نبی کریم نے فرمایا اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو ناظرین ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، اے اللہ ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے، ان کی گردنیں سڑنے لگیں گی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر سے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آئیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کے ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔